بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اڈیالہ جیل سے بہت بڑی خبر آئی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کھیل مزید خطرناک مرحلے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف شیر افضل مروت کا بھی ایک عام بیان آیا، اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن عمران ریاض نے جو ایک سوال کیا ہے علی امین گنڈا پور سے، اس نے ساری کہانی کس طرح کھول کے رکھ دی ہے۔ آج پورے پاکستان سے جو وکلاء ہیں وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، حکومت کی کیا تیاریاں ہیں، اس پورے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے۔ جو اس چینل پر فائر وال لگائی گئی ہے اس کو آپ توڑنے کے اندر مدد فراہم کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ نام نہاد آئینی ترامیم ہے، جن کے ذریعے کچھ اختیارات جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے، انسانی حقوق کی پامالیوں کے دینے ہیں۔ کچھ اختیارات کا جو تعلق ہے وہ ایک ایکسٹینشن کے ساتھ ہے، اور سارا معاملہ اس وقت قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چونکہ اگر وہ آئینی عدالت بنائی جائے اور آئینی عدالت جو ہے اس کے سربراہ قاضی صاحب ہوں تو یہ یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایک نئے تاریخ دور کا آغاز ہوگا۔ جو ان کے قاضی صاحب جب سے آئے ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تحریک انصاف کو اور بہت سارے سیاسی لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر قاضی صاحب رہ گئے تو ظلم کا ایک مزید ایسا پہاڑ کھڑا ہوگا جو شہری حقوق کی جو ہے اس کو سلب کرے گا، اور پھر مزید جنگل کا قانون نافذ ہوگا۔ قاضی صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ پہ، ابھی بھی ان کو کچھ ڈٹائی کے ساتھ وہ قائم ہیں۔ وہ ایک اگر بیان جاری کر دیں کہ بھائی انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی تو یہ سارا معاملہ ختم ہو۔ جو ابھی تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے یا مسلسل احتجاج کر رہی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ قاضی صاحب اپنے وقت پر جائیں، اور جو دیگر ججز ہیں وہ مہربانی کر کے وہ اپنے جو ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے۔ لیکن حکومت آخر تک یہ کنفیوژن برقرار رکھنا چاہتی ہے، نہ صرف کنفیوژن برقرار رکھنا چاہتی ہے بلکہ اس وقت بھی پارلیمنٹ لاجت کے اندر ایک خاتون چند دن پہلے موجود تھی، وہاں پر اس کو گرفتار کرنے کے لیے یہ پکڑا گیا، لیکن فوری طور پر وہ خیبر پختونخوا جانے کے اندر کامیاب ہو گئی ہے۔ تو حالات اس وقت اس نیج کے ہیں، اور ایک MNA آپ کو علم ہے پبلک پریشر پہ جو زرتاج گل ہیں وہ اپنے گھر پہنچے، گھر سے انہوں نے احتجاج کو لیڈ کرنا تھا، پارلیمانی لیڈر بھی ہیں وہ تحریک انصاف کی، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا، ان نے چپل نہیں پہنی ہوئی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا جس انداز کے اندر یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ تو ایک اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جو ایجنسیز ہیں اور جو حکومتی اسپیشل برانچز ہیں وہ سارے تحریک انصاف کے جو سینیٹرز اور MNAs ہیں ان کو ڈھونڈنے کے اندر لگی ہوئی ہیں، چونکہ اس وقت تک آئینی ترامیم کے لیے یہ نمبر پورا نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ ایک طرف یہ احتجاج ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کراچی کے اندر کل جو دھماکہ ہوا رات کو، اس کو جو سندھ حکومت ہے وہ کوئی ادھر ادھر کرتی رہی، لیکن بالآخر جو ہے وہ ایک ٹیرورسٹ گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو ایک طرف سندھ سے 1000 کا دستہ اسلام آباد بھیجا جا رہا ہے، پھر مریم نواز اور نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ دہشت گردوں کی طرح یہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ سلوک کرو، تو ان کو خون چاہیے، اور لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے دہشت گردی بڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور یہ لازمی طور پر یہ ہے اصل معاملہ۔ پولیٹیکل ورکرز یا احتجاج دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی کا واقعہ چائنیز کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ SCO جو سمٹ ہو رہا ہے اس کو سبوتاج کرنے کی یہ اصل کوشش ہے، اور یہاں پر فوکس کرنے کی ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ان پر تنقید ہوتی ہے کہ اصل کام جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے، اور جو کام ان کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ہی پاکستان کا اس وقت یہ ہے، جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اب عمران ریاض خان نے ملاقات کی تھی گزشتہ شب، آپ کو بتایا، وہ علی امین گنڈا پور سے، اور انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، وہ اپنے ولاگ کے اندر بتا چکے ہیں، لیکن ایک سوال ان کا وہ بڑا عجیب تھا جس کا بڑے اشارے کے نائے کے اندر عمران ریاض نے اس کا ولاگ کے اندر ذکر کیا، اور وہ یہ کہ جو پوری کہانی علی امین گنڈا پور صاحب نے بتائی ہے، وقت کے ساتھ وہ کھلے گی کہ وہ کس طرح خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، پھر وہ ٹریل 3 پہ پہنچے، وہاں پہ اوپر چڑھ کے 2 بندے ان کے ساتھ تھے، اور جتنی کہانی جو اسلام آباد میں رہتا ہے، دیکھیں وہ یہ کہانی نہیں مان سکتا، چونکہ اس کو پتہ ہے خیبر پختونخوا ہاؤس کہاں ہے،
وہاں سیکیورٹی کی صورتحال ارد گرد کیا ہے، دروازوں پر، پچھلی سائڈ پر، اور وہاں سے پھر نکل کے جہاں پہ جانا ہے ادھر بھی پولیس ہے، یعنی وہاں بھی پولیس ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ساری جو صورتحال ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہے، لیکن بہرحال تحریک انصاف کا ورکر ڈٹا ہوا ہے، اس کی کمٹمنٹ عمران خان سے ہے، اس کی کمٹمنٹ اپنے کاز سے ہے، اور وہ آج آیا ہوا ہے، کل پھر آئے گا۔ مایوسی والی بات نہیں ہے، یہ مختلف تحریکوں کے اندر جو فیز ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ ایک سوال جو عمران ریاض نے کیا ہے، اس نے کہانی کھولی ہے، جتنا 12 اضلاع میں بتایا کہ پیچھے منال سے ہوتے ہوئے پچھلی سائیڈ پہ بڑی تگ و دو کے بعد وہ ہری پور کے علاقہ، اور پھر آگے ایبٹ آباد، مانسیرا، پھر شانگلہ، پھر وہ پہنچے، تو وہ جو رام کہانی ہے وہ تو انہوں نے سنائی ہے، جس پہ بھی پردہ ڈالا ہے، حقائق پہ پردہ ڈالا گیا ہے بہرحال۔ لیکن ایک سوال جو عمران ریاض نے کیا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ تو اچانک جو پہنچے ہیں پشاور یہاں پہ اسمبلی کے اندر خطاب کرنے کے لیے، تو آپ نے یہی کپڑے پہن کے یہ ساری جد و جہد کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ کپڑے جو ہے وہ بڑے صاف ستھرے تھے، تو یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ سے بالا تر تھی۔ تو اس ایک سوال نے بھی وہ کہانی کھولی، اور باقی اجلاس مسلسل خیبر پختونخوا اسمبلی کا 5 گھنٹے ڈیلے ہو کے چلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہنچ رہے تھے، تو اس طرح کی اطلاعات تھی۔ بہرحال یہ حقائق کبھی کھل جائیں گے۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ پورے پاکستان سے جو وکلاء ہیں وہ تقریباً متحد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آدم نذیر تارڑ کچھ عہدوں پہ براجمان ہے، لیکن جو جنرل ایک عام وکلاء ہے ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ تمام دھڑوں کے وکلاء وہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر پہنچ گئے، اور اگلی ویڈیو میں G11 کمپلیکس سے ہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وکلاء کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم رکھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ بڑی یعنی آپ دیکھیں بڑے بڑے وکلاء، قاضی کی ایکسٹینشن، آئینی ترامیم جو اس وقت ہو رہا ہے، سب کا مطالبہ ہے بھئی چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ یہ سارا معاملہ ختم ہو۔ لیکن اس حکومت کی اور اس پورے نظام کی انشورنس پالیسی ہے قاضی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی تباہی بربادی ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا سبب، یعنی سب سے بڑا سبب تو فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن اس کو تحفظ دینے والے قاضی صاحب اور الیکشن کمیشن ہیں، جن پر بہت زیادہ سوالات ہیں۔ تو وکلاء کا یہ کنونشن انتہائی عام نوعیت کا کنونشن ہے، جس کا اپنا امپیکٹ ہوگا، چونکہ وکلاء تحریک عملاً بڑی بھرپور طریقے سے اس کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن وکلاء نے مرلہ بار چونکہ عام عہدوں پہ احسن بھون اور آدم نذیر تارڑ گروپ کے لوگ براجمان ہیں، ان کے معاہدے ہو رہے ہیں DHA سے، تو وہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن آج اڈیالہ جیل سے بڑی خبر آئی ہے، چونکہ یہ 18 تاریخ تک، یعنی اگلے 10 دن یا 9 دن، یہ جیسے ڈو اور ڈائی، اگر یہ تحریک انصاف کے سینیٹرز MNAs وہ اگر چھپے رہے، بلکہ حکومت کے 2 MNA جو اصل میں PTI کے ہی تھے لیکن وہ بھی بھاگ گئے ہیں، چونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ عوام کے جذبات کیا ہیں، انہوں نے پھر سیاست کرنی ہوتی ہے، اور وہ اس معاملے سے جو ہے ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو اب بندے پورے نہیں ہو رہے۔ آج فضل الرحمان نواز شریف اور آصف زرداری کی ایوان صدر کے اندر ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس ملاقات کے بعد فضل الرحمان قائم رہتے ہیں یا کمپرومائز ہوتے ہیں، یہ بڑا عام سوال ہے، چونکہ یہ کہنے کو غزہ کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن اس کی آڑ کے اندر یہ ایک عام ملاقات بھی متوقع ہے۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان جو ہے ان کے کیسز کے اندر آپ دیکھیے کہ بڑی غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک پیش رفت جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عموماً عمران خان کا توشہ خانہ 2 جو کیس ہے وہ جب بھی چلتا ہے 2-3 دن سے زیادہ تاریخ نہیں پڑتی، لیکن اب یہ گنڈا پور صاحب کا جانا آنا اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ اب یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کے بعد ثاقب بشیر نے لکھا ہے اس کی سماعت 19 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں احتجاج کے بعد پہلی غیر معمولی صورتحال، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 12 دن کے لیے 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اس سے قبل گرمی کی تعطیلات کے دوران بھی ہر تیسرے دن سماعت ہوتی رہی۔ جج صاحب، اسٹاف سب نے چھٹیاں کینسل کی۔ وکلاء جنرل ایڈجرنمنٹ کا بھی عدالت کو بتاتے رہے ہیں، اس کے باوجود عدالت نے 2-3 دن سے زائد کے کیس کبھی ملتوی نہیں کیا۔ آج 12 دن سماعت ملتوی ہونا غیر معمولی ہے۔ اچھا، اب یہ جو غیر معمولی وہ سمجھ رہے ہیں، میرے خیال کے اندر یہ ایک اور معاملے کے ساتھ لنک ہے، اور جج بھی بڑے سیانے ہیں، ان کو بھی بتا دیا جاتا ہے۔ وہ بھی اس وقت بہت سارے جج چابی والے کھلونے بنے ہوئے ہیں، وہ اسی طرح جیسے چابی مروڑی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔
اب ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ عمران خان جو ہے ان پر چونکہ آئینی ترمیم کرنی ہے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، آخری تغذو ہو رہی ہے، لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، ایم این ایز کو، سینیٹرز کو، جن کو توڑنا ہے، اور بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے، زیادہ نمبرز کا فرق بھی نہیں ہے، اگر فضل الرحمان بدل جائیں تو پھر تو بہت کلوز مارجن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ان حالات کے اندر کیا گیا ہے، کیا یہ گیا ہے کہ اب عمران خان سے کسی بھی لیڈر کو ملنے نہ دیا جائے، یعنی زرتاج گل جو ہے وہ چلے گئے، وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، یہ بہت بڑا غلطی ہوئی ان سے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہاں پہ تھریٹ الرٹ کے نام پہ عمران خان کے خلاف جو ہے عمران خان ہے، ان سے وکلاء، سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ پابندی 18 اکتوبر تک لگائی گئی ہے، یعنی قیدیوں سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آئینی ترامیم قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے جو کچھ ہونا ہے وہ 18 اکتوبر تک ہونا ہے۔ اب کہنے کو ایس سی او کانفرنس اور یہ ساری اس کی آڑ کے اندر جو بغیر گیم لگ رہی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی۔ اس کا چونکہ تعلق براہ راست اب کیا ہے، عمران خان کو کسی بھی رہنما سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک تو گنڈا پور کا جو سارا معاملہ ہے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، تو وہ رائے ہی نہیں آنی چاہیے باہر۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی بڑھانے کے نام پہ اس دوران جو واردات کر سکتے ہیں وہ واردات کرنی ہے، تو اب اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اور ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور سے جو ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایم این ایز یا سینیٹر تحریک انصاف کے روپوش ہیں، ان مقامات کی بھی معلومات لی گئی ہوگی۔ یہ بھی بعض لوگوں کو خدشات ہیں۔ گنڈا پور چونکہ جب کسی کے قبضے میں کوئی بندہ ہوتا ہے تو بھائی وہ کچھ بھی اگلوا لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی تحریک انصاف کے پیش نظر ہے۔ تو اس اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ 19 اکتوبر تک جو چابی والے کھلونے یعنی جو جج ہیں انہوں نے وہ ڈیلے کیا ہے، جو کبھی پہلے ڈیلے نہیں ہوا۔ اور اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاکہ نہ کوئی عمران خان سے ہدایات لے سکے، ڈسکنیکٹ کر کے تو ایک نئی واردات ڈالی جائے۔ اب حکومت اس واردات کے اندر کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، یہ نئی جو تحریک انصاف کی اس وقت لیڈرشپ موجود ہے، یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ تو یہ اگلے 8-9 دن یہ پاکستانی تاریخ کے قاضی کی ایکسٹینشن، آئینی ترامیم، اس معاملے کے اندر فیصلہ کن ہے۔ ایک مرتبہ یہ آفت اور یہ سیاہ بادل اگر چھٹ گئے تو پھر پاکستان کے لیے ایک اچھے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اچھا دور اس سینس میں کہ کم از کم عدالت کے اندر بیٹھا ہوا جج کمپرومائز نہ ہو، تو پھر انصاف کی امیدیں قائم رہتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔